نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہماری اس تقریر کا عنوان ہے نماز میں غائب دماغی اور بے دلی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں انسانی شکل میں تشریف لا کر صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور بہت قریب ہو کر بیٹھ کر آپ سے سوالات کیے۔ چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم سارے اس حدیث کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قال فاخبرنی عن الاحسان۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور محدثین نے اس کو ام الحدیث کہا ہے، حدیثوں کی ماں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے اس میں پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے اور اس کے بعد احسان کیا ہے، یہ سوالات کیے، اور آخر میں قیامت کب قائم ہوگی یہ بھی سوال کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو جواب دیے، اس مضمون کو سنتے ہوئے اسے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گرچہ کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کو تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کتنے بے شعور ہیں اور کیسے غائب دماغی اور بے دلی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو ادا کرتے ہیں، جس کی مثال عام طور پر ہم کو نماز میں سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو ایک انسان نماز شروع کرنے سے پہلے ساری چیزوں سے اپنا رخ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی نماز میں داخل ہوا اس کے ساتھ ہی وہ دماغی اعتبار سے غائب دماغ بن جاتا ہے اور بے دلی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ چنانچہ امام کے پیچھے ٹھہرے ہوں یا اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی آنکھیں، اس کا کان، اس کے ہاتھ پیر تو موجود رہتے ہیں، مگر اس کے دل و دماغ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں نماز کی حالت میں باوجود قرات سننے کے، باوجود تلاوت قرآن کرنے کے، مختلف خیالات، گھر کے مسائل، تجارت و دکان کے مسائل دوڑاتا رہتا ہے اور بے دلی کے ساتھ نماز پوری کرتا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہماری یہ حالت رہی، اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سی رکعت ادا کیے، 2 رکعت پڑھے ہیں یا 3 رکعت پڑھے ہیں، امام کون سی سورت پڑھا ہے، اور اس میں کتنی رکعتیں ادا ہوئی۔ یہ عام طور پر مصلیوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کسی کے سامنے ٹھہرے ہوں اور ان سے ملاقات کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں اور کان اس کی طرف متوجہ ہوں، مگر آپ غائب دماغ بنے ہوئے ہیں اور آپ اپنے دماغ سے کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں اور بے دلی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس طرح کا سننا اور اس طرح کا بات کرنا حقیقت میں یہ عمل صحیح نہیں کہلاتا۔ جو کام بے دلی سے
اور غائب دماغی سے کیا جاتا ہے اس کو جو ہے صحیح عمل نہیں کہا جاتا، اور سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا، اور سامنے والے کو غصہ بھی آتا ہے کہ آپ میری بات کو بے دلی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ مائنڈ پریزنٹ، مائنڈ ایبسنٹ اور باڈی پریزنٹ، یعنی ہمارا دماغ غائب ہے اور ہماری باڈی موجود ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جب کسی عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے کمرے میں ایک جج جو معمولی مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے، جب اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو پورا کنسنٹریشن لگا کر اس کی بات سنتے ہیں، اور یہ خوف رکھتے ہیں اس کے قانون اور اس کی سزا کا کہ اگر ہم اس سے بے توجہ برتیں اور غائب دماغ ہو جائیں تو ہم کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز جو ہے حقیقت میں رسم ادا کرنے کے لیے یا خانہ پوری کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، یا پھر دل و جان سے پورے دماغ کو حاضر کر کے ہم نماز ادا کرنے والے بن رہے ہیں۔ یہی بے دلی اور غائب دماغی کی وجہ سے ہمارے اعمال سدھرنے نہیں پا رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بے شرمی سے روکتی ہے، مگر ہمارے اندر سے وہ کیفیت غائب ہے اور ہم احسان کی کیفیت سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیے کہ زندگی کے تمام کاموں میں اگر ہم پورے دل کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ اللہ کو سامنے دیکھتا ہوا محسوس کریں، اللہ کے سامنے اپنا عمل کرتا ہوا محسوس کریں، تو اسی کو احسان کہا جائے گا۔ جو کام اس کیفیت سے خالی ہے وہ احسان سے خالی ہے۔ ایک بزرگ کا شاگرد جب ان کا یہ بیان سنا تو آ کر ان کے سامنے عرض کیا کہ حضرت مجھے جو ہے احسان کی کیفیت نماز میں حاصل ہو گئی۔ تو وہ بزرگ نے عرض کیا کہ بیٹا، حدیث میں جو ترغیب دی جا رہی ہے اس میں صرف نماز کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو یعنی احسان کے ساتھ عمل کرنے والا بنے، اللہ کے دیکھنے کا احساس رکھ کر عمل کرنے والا بنے۔ چنانچہ اس حدیث جبرائیل میں اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، تم جو بھی اعمال کرو گے اس کو جو ہے پورے ہوش کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اور پورے جو ہے حواس کھلے رکھ کر، زندہ رکھ کر عمل کرنے والے بنو، بے دلی اور غفلت کے ساتھ کرنے والے نہ بنو۔ حضرات، اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے کام اگر کوئی انسان کرتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے، تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو، دل کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہر چیز کو ایک جگہ رکھ کر پوری لذت اور مزوں کے ساتھ پورا کنسنٹریشن دے کر سنتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم وہ یکسوئی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، جبکہ گناہ کے کام میں اپنے پورے جسم کو اور دماغ کو یعنی مائنڈ کو اور باڈی کو حاضر رکھ کر یکسوئی کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں۔ مگر اللہ سے بات کرنے اور اللہ سے ملاقات کرنے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں بے دلی کا مظاہرہ اور غائب دماغی کا مظاہرہ کر کے صرف ہم قانون کی پابندی کر کے چند رٹے ہوئے الفاظ کو نماز میں ادا کر لیتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ ناچ گانوں اور ڈراموں میں شیطان آ کر ڈسٹرب نہیں کرتا، اس لیے کہ گناہ کا کام جاری رہتا ہے، اس کو وہاں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان شیطان خاص طور پر نماز کی حالت میں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کی حالت میں آ کر ڈسٹرب کر کے انسانوں کو جو ہے یعنی اللہ سے غافل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں دنیا کے خیالات لا کر اس کو اس عمل سے غافل کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز ترک کرنے میں، نماز اذان کی آواز آ جانے کے باوجود نماز چھوڑنے میں اللہ کے دیکھنے کا اور اللہ کے سامنے ہونے کا احساس نہیں۔ روزہ بھی ہم اسی بے شعوری کے ساتھ رکھتے ہیں، علم حاصل کیے بغیر، تقوی حاصل پیدا کرنے کی نیت سے نہ کر کے، اور دوسروں کو دیکھا دیکھی اس عمل کو کر کے یہ احساس پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم کو رمضان کے قانون کی پابندی کرنا ہے اور خانہ پوری کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارے بے پردگی کے ساتھ پھرنے کا ہے اور لباس پہننے کا ہے کہ جسم کے ابھار پوری طرح نظر آتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے صحن اور گھروں کے میدانوں، گھروں کے اندر جس انداز سے پوری آزادی کے ساتھ پھرتے ہیں ویسی سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ نکاح کی محفل میں خاص طور پر جوڑے کی رقم لیتے ہیں، اور پھر جو ہے تلک کے نام پر حرام مال، حرام دولت لوٹتے ہیں، سامان جہیز حرام لیتے ہیں، اور آرکیسٹرا، آتش بازی اور فضول خرچی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے دیکھنے کا، ان اعمال میں اللہ کے دیکھنے کا اور اللہ کے سامنے ہونے کا احساس نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہم اپنی طرف سے اپنے نفس کی اطاعت میں جھوٹے مقدمات ڈالنے اور جھوٹ بولنے اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے میں اللہ کے دیکھنے کا بالکل تصور نہیں رکھتے۔ ریاکاری اور نام و نمود، غرور اور تکبر کے معاملے میں بھی اللہ کے دیکھنے کا احساس بالکل نہیں رکھتے۔ آخر ہماری زندگیوں میں احسان کی کیفیت کیوں نہیں ہے اور ہم احسان سے کیوں دور ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے ہم کو جو تعلیم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر کام میں اور خاص طور پر نماز کے اندر اپنی نماز کو صحیح معنوں میں قبولیت کا درجہ دینے کے لیے دماغ کو حاضر رکھ کر اور پورے دل کے لگاؤ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بنے، تاکہ یہ نماز ہماری بے حیائی اور بے شرمی کو دور کرنے والی بنے اور ہم کو بدعمالیوں سے روکنے والی بنے۔ یہ مختصر سی بات تھی، اس کو ذہن میں رکھیے اور اپنے اندر احسان پیدا کیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔